بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ برزخ کے کچھ اعمال دے دیتے، برزخ میں آرام کے لیے۔ میں ابھی برزخ شروع نہیں کیا، میں صرف اعمال بتا رہا بھی۔ برزخ کے اعمال میں بہترین نماز، کل ایک نماز دی تھی میں نے، کل کی نماز ضرور پڑھو، کل جو نماز دی تھی کہ برزخ میں تم کو گھر ملے۔ دوسری چیز اعمال برزخ میں جو بتایا گیا، ہدیہ میت کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے، جو روز تم اپنے والدین کو گفٹ کرتے، ہدیہ کرتے۔ میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھا۔ صدقہ سبھی دیتے، صدقہ ضرور دو۔ تیسری چیز زیارت مولا حسین، جب بھی زیارت پڑھو بولو میں اپنے مرحوم ماں اور باپ کی طرف سے برزخ میں جتنے مرحومین ہیں ان کے بیہاف میں پڑھا، ان کی نیابت میں پڑھا، اس لیے کہ کل تک وہ بھی پڑھتے تھے، آج مر گئے تو تم ان کو وہ تحفہ دے رہے جو زیارت امام حسین کا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں تصور میں بھی نہیں ہے کہ زیارت امام حسین کا فائدہ کیا۔ ایک جملے میں زندگی بدلتی ہے وہاں پہ، یہاں سے لے کے سیدھا عرش الہی تک پہنچا دیتے، برزخ کے اس جگہوں پہ پہنچاتے کہ جہاں پر رحمت خدا ہے، ایسا اٹھاتے، ایسا لے جا کے فرشتے۔ زیارت امام حسین کے لیے کہا گیا کہ تم یہ صرف جرسی میں کہہ رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، نیت تمہاری یہ ہے کہ میں اپنے مرحومین کے لیے جو برزخ میں ان کے لیے پڑھا، ماں باپ بھائی بہن دوست رشتہ دار کل مومنین مومنات۔ شروع کیا، رحمت خدا آ گئی۔ حسین ابن علی کی طاقت، حسین کا تصرف اتنا وسیع ہے، اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی۔ ہے بندہ شان خدا کی، سمجھ میں آئی بات؟ تو زیارت امام حسین کا بہت ثواب ہے، کثرت سے کہا گیا کہ یہ زیارت کا، جب یہ کربلا مولا سے بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہم جلد سے جلد جائے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے۔ زیارت مولا حسین کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھو۔ زیارت پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ تو یہ نیت کر کے جاؤ میں سارے مرحومین کی نیابت میں جا رہا زیارت۔ اگر واک کر رہے ہر قدم پہ، ہر تمہارے سٹیپ کے اوپر اپنے مرحومین کو تحفہ دیتے جاؤ، باتیں مت کرو، یہ بولو کہ برزخ میں جتنے حسین کے عزادار ہیں، جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں، ان کی نیابت میں یہ واک کر، اللہ تو ان کو اجر دے۔ روایت میں ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے کرتے ہو تو اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ مجبور لوگوں کو دے رہے، تم ہیلپ لیس لوگوں کو دے رہے کہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آواز دینے والا نہیں۔ جب جاتے ہو تو یہ سارے وہ اعمال جو تمہاری مرحومین کو برزخ میں فائدہ پہنچائیں گے۔ اب برزخ ہے کیا؟ واٹ از برزخ؟ یہ امیر المومنین سے پوچھا گیا، میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا برزخ کیا ہے؟ مرنے کے بعد روح جاتی گا؟ مثال کے طور پہ میں نیو جرسی کا نام نہیں لیا تو آپ گھبرا جائیں گے۔ کوئی مر گیا نیو یارک میں مثال کے طور پہ، اللہ وہاں کے مومنین کو سلامت رکھے۔ آج مرا، اولاد نے لے کے جا کے نیو یارک کے قبرستان میں دفن کر دیا، لحد کو بنا دیا، تو کیا روح وہیں رہے گی؟ حساب اور کتاب ہوگا۔ جس کی چیز ہم تلخیم میں پڑھ کے بتاتے، تلخیم بھی کیا چیز ہے، شکر ادا کرو دریا لیول سے وابستہ ہوں۔ ایکچولی تلخیم جو ہے، جو نیچے کا پیپر ہے، سوالات ہے، وہ آؤٹ کر دیا۔ کیا بولا یار، اتنی دیر سے سمجھ رہے، کوسچن پیپر آؤٹ ہو گیا کہ یہ سوال ہوگا نیچے، آنسر پہلے سے تیار کر کے جاؤ۔ یہی تیاری ہے، نہیں آنسر تیار کر کے جاؤ، رٹ کے جانا نہیں ہے۔
رٹ کے جاؤ گے، اگر حرام کھاتے رہو گے تو زبان موٹی ہو جائے گی، تم جواب بھی نہیں دے سکتے۔ غیبتیں کرتے رہو گے تو تمہاری زبان موٹی ہوگی، فرشتے پوچھیں گے من ربے کا، تو میں کچھ بول ہی نہیں سکتا، خدا نہ خواستہ۔ حرام زبان پہ رہے گا ہمیشہ تو تم جواب نہیں دے سکتے۔ یہ چیک کرو، یہ چیک کرو، یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہی ہے، معصومین بول رہے، مولا حسین بول رہے، اور کوئی نہیں بول رہا۔ تو یہ چیک کرو کہ میرا ایک دانہ بھی، ایک ڈراپ آف واٹر بھی حرام کا زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ اور غیبتیں کرنے سے زبان موٹی ہو جائے گی، بیک بائٹنگ جس کو بولتے ہیں۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بہت سخت ہو جائے گی مجلس۔ تو تلقین تمہارے وہ سارے کوسچنس ہیں جو نیچے فرشتے پوچھنے والے، اس سے انکار کبھی مت کرو، انکار مت کرو پلیز۔ آخری حصے پہ آ رہا مجلس کے، انکار کبھی نہیں کرنا۔ یہ مولویوں کے باتیں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں، دیکھ لیں گے مرنے کے بعد۔ واٹ ڈو مین دیکھو گے؟ کہاں دیکھ سکو گے؟ کیا بول رہا ہے یار؟ میں ایک فکر ہے نا، ارے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فکر کو ختم کرو، یہ سوچ کو ختم کرو۔ یہ معصومین کے ارشادات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ غفلت ہے، غفلت ہے، پھر بول رہا ہوں غفلت ہے، اگنورنس ہے۔ یہ ایسی غفلت ہے، بعد میں بات آئی تو سن لو ایک منٹ۔ مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا غفلت کیا ہے؟ امام علی نے کہا غفلت کا ایک نشہ ہے، اور غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ خاموش مت سنو، شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ایک ڈراپ بھی نہیں لے سکتے۔ اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے جہاں شراب سب ہوتی۔ ویری کلیئر میسج، شراب حرام ہے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ غفلت، یہ اگنورنس، غفلت کس کو بولتے ہیں؟ میں بڑا نیک ہوں، دیکھ لیں گے مرنے کے بعد، ابھی تھوڑی مرنا ہے مجھے، ابھی تو میں 10 سال زندہ رہوں گا، 20 سال رہوں گا، میری تو اتنی عبادتیں ہیں، میری تو اتنے ڈونیشنز ہیں، دیتے نہیں لیکن بولتے تو ہیں، میں یہ، میں وہ، میں یہ وہ۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، پہچان بتائی گئی کہ سر کو جھکا کے ان کے ساری کے ساتھ رہو۔ مومن کی پہچان تو اپنی عبادتوں پہ غرور مت کرو۔ عبادتوں پہ غرور شیطان نے کیا تھا تو ہمیشہ کے لیے رجیم ہو گیا۔ میں بہت کلیئر میسج دے رہا ہوں۔ تو ہوا کیا؟ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ غفلت ہے کیا؟ امام علی کے جملے، امام علی کہتے ہیں، میرا مولا کہتا ہے کہ غفلت کا ایک نشہ ہے جو شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ راوی گھبرا گیا، راوی نے کہا مولا کیا شراب کے نشے سے زیادہ کیسے؟ مولا کا جواب سنو۔ مولا کہتے ہیں کہ میں بار بار بول رہا حرام ہے، حرام ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ شراب ایک منزل، اگر کوئی پیتا ہے تو ایک منزل پہ آ کے اس کا نشہ ٹوٹ جاتا۔ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے میں شراب کا نشہ ٹوٹ جاتا۔ مولا کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک اس کی پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ what I have done in my life۔ دعائیں ابو حمزہ سومالی دیکھ لو، کل بولا تھا میں، یہ غفلت سے ہٹو۔ تو امام سے پوچھا گیا تھا اور امام نے اس کا جواب دیا۔ موت جب آتی ہے، پوچھا روح کہاں رہتی ہے؟ یہاں دفن ہوئے، کہاں گئی روح؟ امام نے کہا کہ روح برزخ میں گئی۔ پوچھا یہ برزخ کیا ہے، کہاں ہے؟ برزخ کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو کہا برزخ اسی دنیا میں، یہیں پر ہے۔ راوی نے کہا مولا اگر اسی دنیا میں ٹریلینز کی تعداد میں لوگ مر گئے، نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک کوئی حساب ہی نہیں، آئے اور مرے، یہ ٹریلینز پھر آ جائیں دنیا میں
تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں. امام نے کہا یہیں پر روح کے 2 ڈیسٹینیشن سے دفن ہونے کے بعد، ایک وادی السلام ہے، ایک وادی برود ہے. وادی برود یمن کے بعد ایک ڈیزرٹ ہے، بیابان جنگل ہے، صحرا ہے، جہاں ساری بدروہیں رہتی ہیں، سارے گناہگار رہتے ہیں، کافر و مشرکین رہتے ہیں. وہاں پہ کہا گیا کتنے واقعات مناظر الاخرہ میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا، شیخ عباس بھی لکھتے کہ کتنے ایسے مومنین ہیں جو اس دنیا میں مومن تھے لیکن وہ وادی برود چلے گئے ان کی گناہوں کی وجہ سے. ڈرو ڈرو، ہر لمحہ دعا کر. اسی لیے اگر کوئی نہیں ڈرے گا تو استغفار کیوں ہے ہمارے پاس؟ کیوں کہا اتنا سٹریس کیا گیا کہ روزانہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو یا الفو بولو؟ ہر دعا میں الفو ہے، ہر دعا میں معافی ہے. ایون نماز شب جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ بولتے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اس کے بعد جوشن کبیر پڑھتے ہو، اس میں بھی الغوث الغوث بولتے ہو. ہر دعا میں معافی ہے، اس لیے کہ معصومین نے بولا نہیں، معصومین نے بولا نہیں. دعائے کمیل لے لو، دعائے مولا حسین لے لو روز عرفہ، ہر دعا میں امام ہاتھوں کو اٹھا کے اس کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے، جبکہ معصومین کو ضرورت نہیں ہے. امام علی ہو یا کوئی معصوم ہو، ان کو معافی کی ضرورت نہیں ہے. ارے ان کے نام پہ تو ہمارے گناہ معاف ہوتے، وہ کیوں مانگ رہے؟ کیا مولا اپنے لیے مانگ رہے دعائے کمیل میں؟ نو، ہم کو درس دے رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے معافی مانگ رہا، تو تم کیوں نہیں مانگ رہے؟ تو معافی اس لیے رکھی گئی 24/7. میں ایک بات یہاں روک کے آستانِ زہرا میں بولتا ہوں کہ معافی سے جب تم معافی مانگتے ہو نا، تمہارا غرور بھی ٹوٹتا ہے. سن لیا یار، تمہارا ایگو ٹوٹتا ہے. غرور ٹوٹ جائے تو تم کامیاب ترین انسان ہو، کامیاب ترین انسان. سر بات پڑھ رہے ہیں. تو برزخ میں پوچھا مولا کہاں ہے؟ مولا نے کہا اسی دنیا. دعا ہمیشہ یہ کرو، آستانِ زہرا آ رہے سامنے امام بارگاہ ہے، علم مبارک ہے، دعا کرو مولا مرنے کے بعد میں وادی السلام میں آؤں. اچھا کوئی آنے ہی نہیں چاہ رہا. وادی برود کون کون جاتا؟ میری مجبوری، میں بتا سکتا وہ گناہ کہ جس سے انسان وادی برود جاتا، لیکن میری مجبوری ہے. اس وقت ٹائم ہو گیا میرا، میں منہ زبان تک آ رہا لیکن نہیں بتا رہا. میں وہ چھیڑوں گا تو پھر آگے بڑھ جائے گی بات. ایسے گناہ جو آج ہمارے معاشرے کے کامن گناہ ہیں، آج ہمارے سماج کے کامن گناہ ہیں، اتنے کامن ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں 24 آورز میں ہم کتنی مرتبہ وہ گناہ کرتے ہیں. اللہ معاف کر دے. میں بار بار سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا، اللہ تم معاف کر دے ہم کو. عذاب آ جائے گا. عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ فرزند زہرا موجود ہے ہمارے اوپر، مولا بچائے ہوئے. وادی برود میں یہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. بہرحال میں چھیڑ رہا نہیں، وہ روح مان جاتی ہے. دفن کیا، حساب ہوا، چلی گئی. وادی السلام جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، گارڈنز آف ہیون جس کو بولتے ہیں، وہ ہے یہ وادی السلام ہے. اللہ ہم سب کو وادی السلام لے کے جائے. اللہ مرحوم طاہر رضا زیدی کو وادی السلام کے وہ مقام پہ لے کے جائے جہاں مولا ہے انشاءاللہ. تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا برزخ کا اسی دنیا میں. تو اسٹارٹ کب سے ہوتی؟ تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا، لحد کو بند کرے گا، فرسٹ نائٹ ان دا گریو جس کو بولتے. بیٹے نے لٹایا، یا میرے مولا کا جملہ مجھے یاد آ رہا، میرا مولا بولتے کہ عبرت لو، کس غفلت میں ہو، کیا آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو. تم نے کبھی دیکھا تمہارا بیٹا نیچے لٹاتا ہے، تم نیچے سے پکارتے ہو کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می ہیئر، مجھے یہاں مت چھوڑ. لیکن اس کی آواز، تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آتی، وہ ایسا پیٹھ بتا کے باہر چلا جاتا.
سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے کہا کہ اولاد کو دیندار بناؤ، اولاد کو مذہب سکھاؤ، اولاد کو ولایت امیر المومنین بتاؤ۔ اگر اولاد نیک ہوگی تو تمہارے اوپر فاتحہ پڑے گی، اولاد نیک ہوگی۔ اگر برزخ میں تم عذاب میں تکلیف میں بھی ہو تو تم کو نکال کے مولا کی بارگاہ میں قریب کر دے گی۔ اولاد نیک ہو۔ ہم نے نہیں بتایا، ہم نے نہیں بتایا، ہم نے نہیں بتایا کچھ۔ آئے گا بیٹا، بیٹی آئے گی، کوئی نہیں آئے گا۔ میری ریکویسٹ ہے آج طاہر رضا کی اس مجلس میں سب کو، جو یہاں سن رہا جو باہر سن رہا، اولاد کو بتاؤ، اولاد کو بتاؤ، ورنہ مولا کا وہ جملہ کہ اعمال کو دیکھ کے اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا انسان اور کہے گا یہ میں نے کیا کیا۔ اس زندگی پہ بھروسہ مت کرو، یہ زندگی بھروسے کی نہیں ہے۔ بہرحال مولا نے کہا یہیں رہیں گے، اب ختم کر رہا مجلس، ورنہ میں مسلسل پورا خمسہ اسی جملے پہ پڑھ سکتا ہوں مولا کا کہ وادی السلام کیا ہے، برزخ کیا ہے۔ یہ تو میرے مین ٹاپک سے پوری دنیا میں۔ برزخ کے لیے اعمال میں 2 یا 3 دیتا مجلس ختم کر رہا۔ شب نماز سب سے زیادہ ریکمنڈڈ ہے۔ شب نماز پڑھو، شب نماز میں نے بہت بولا ہے آستانے میں، دنیا بھر میں بولتا ہوں۔ 3 رکعت پڑھو، یوتھ کا بولا 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ نام چاہیے علماء کے تو میرے پاس ہے، مجھے واٹس ایپ کرو۔ برزخ میں تم دوسروں کے لیے پڑھو گے اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بولتے ہو، ان کی برزخ صحیح ہوگی، تمہاری برزخ صحیح ہوگی۔ ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ برزخ میں راحت دے دے، برزخ میں رحمت۔ یہ مت نکالو، ذہن میں مت رکھو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پرابلم ہے ہمارا، اس لیے کہ مجلسیں سنتے نہیں، ہم کو دوسری مجلس چاہیے۔ یہ ذہن میں مت رکھو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں سب سے بڑا پائس ہوں۔ وہی سب سے بڑا گناہگار ہے جو غفلت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہترین اعمال میں شب نماز، بہترین اعمال میں زیارت عاشوراء، آج کے دور کے لیے زیارت اہل یاسین۔ پڑھ کے دیکھو، میں آپ کو وہ تحفہ دے کے جا رہا زیارت اہل یاسین کا کہ یو ول بی سرپرائز۔ کوئی ایسی دعا نہیں، کوئی ایسی مرض نہیں ہے جو زیارت اہل یاسین اور عاشوراء ایک ساتھ پڑھنے سے جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ 2 برزخ کے لیے بات، اور پڑھ کے ہمیشہ یہ دعا کرنا، اس وقت برزخ میں جتنے مرحومین ہیں، جتنے لوگ ہیں، اللہ ان کے درجات ان کے بہاف میں پڑھا، ان کو اس کا ثواب دے۔ اپنے لیے بولو ہی مت، اس لیے کہ اسلام حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ تم جب دوسروں کے لیے بولو گے تو اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ اپنے ماں باپ بھائی جی، یہ 2